बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन ने बाकायदा मार्च के पहले हफ्ते का ऐलान कर दिया है और आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिंध में हुकूमत का और अपोजिशन का, यानी वफाकी हुकूमत का और सिंध हुकूमत का लॉन्ग मार्च जारी है। ये लॉन्ग मार्च किसके लिए है, किसके खिलाफ है, अभी तक अवाम इसको नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हुकूमत भी लॉन्ग मार्च की पोजीशन में और जो है अपोजिशन भी, तमाम जमातें जो है वो सड़कों पर है। ये किसको खुश करने के लिए लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। अवाम का मसला आज भी उसी तरह है, लेकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज जो है वो वज़ीर आज़म ने स्पेशल टास्क दे दी है जनाब परवेज़ खटक साहब को कि आपने इसको तहरीक अदम एतमाद को किसी भी सूरत में नाकाम बनाना है। लेकिन अपोजिशन जो है वो अपनी चालें चल रही है और शुनीद यही है कि जहांगीर तरीन का मुल्क से बाहर जाना भी दरअसल इसी तहरीक अदम एतमाद के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। यानी कि अगर 15 से 20 अरकान, जिनके बारे में सोचा और समझा जा रहा है कि अगर अपोजिशन उन्हें मुस्ताफ़ी करवाने में नाकाम होगी, चाहे वह हुकूमत के खिलाफ वोट न दें, लेकिन अगर उनके इस्तीफे आ जाएं तो उससे हुकूमत की अददी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी और इस तरह जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरह अपना वजूद बरकरार रखे और एतमाद का वोट ले। और अपोजिशन ये कहने में बिल्कुल हक बजानिब होगी कि हमने जो है वो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद नहीं करना, बल्कि हुकूमत खुद जो है एतमाद का वोट ले। अगर 15 से 20 अरकान वाकई हुकूमती अरकान जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन हुकूमत के सर पे 5 तलवारें ऐसी हैं, उससे नबर्द आजमा होना हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है। अगर इमरान हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, तब्दीली सरकार इन वाकयात को जो है किसी ना किसी तरीके से लिंगर आन कर लेती है, अपने सर से टाल लेती है, तो मैं समझता हूं कि फिर आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी अदम एतमाद की तहरीक का आना या हुकूमत को हटाना। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान, इसे आप इस मुल्क के वडेरों और जागीरदारों और सरमायादारों का खेल तो कह सकते हैं, लेकिन इसे आम आदमी की दिलचस्पी की कोई बात नहीं है इसमें। और बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि ये सब का सब ड्रामा जो है रचाया जा रहा है, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद है या चाहे वो लॉन्ग मार्च है या कोई और हुकूमती पैकेज है, ये सब का सब इसलिए है कि आवाम की तवज्जो महंगाई से हटाई जाए। आज वज़ीर आज़म कौम से खिताब करने वाले हैं और आम तासुर यही जा रहे हैं कि इस वक्त आलमी बहरान जिसमें यूक्रेन और रूस शामिल हैं, उनकी जंग को बहाना बना के महंगाई का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया जाए जिससे जो है आम आदमी का निपटना मुश्किल हो जाए और हुकूमत के पास ये जवाब हो कि आलमी हालात ख़राब है। उससे पहले नवाज शरीफ की करप्शन थी और उसके बाद कोरोना आ गया इस मुल्क के अंदर। अब तीसरा जो है जो काम नया सिलसिला शुरू होने वाला है वो आलमी बहरान का होगा। इस तरह जो है हुकूमत अपने लिए फ्री हैंड चाहती है कि उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, वो अपनी मर्जी की कीमतें जो है बढ़ा दे। आज सुबह भी जो है 5 रुपये बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और आज शाम को इम्कान है कि 15 से 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमती 10 रुपये की है समरी जो है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 15 से 20 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा होने वाला है। तो अल्लाह पाक जो है इस मुल्क के आम आदमी पर रहम करे। इस मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम है, वो सिसकते हुए लोग, वो सिसकती हुई इंसानियत, वो मजबूर लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, उनके पास खुदकुशियों के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उन लोगों का जो है मजाक उड़ाने की बजाय और उन लोगों की बेबसी पे जो है खुशियां मनाने की बजाय
اور ان پہ جو ہے ٹھٹھے اڑانے کے بجائے ان کے لیے کوئی ایسا جامع ریلیف پیکج لایا جائے جو واقعی ان کی تحلیف کر سکے۔ آج پرویز خٹک کا عجیب و غریب سا بیان سامنے آیا ہے، اور اگر وہ واقعی سچ ہے تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی عوام کی اللہ نے سن لی ہے کہ آئندہ 4 مہینے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کے گریجویٹس اور جو ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں ان کے لیے کوئی بڑا پیکج آنے والا ہے، ان کے لیے ماہانہ وظائف کا اعلان ہونے والا ہے، اور اس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونے والی ہے۔ لیکن یہ اعلان بالکل اس طرح کے ہی ہوں گے جس طرح کا صحت کارڈ ہے، کہ آپ اس 10 لاکھ روپے کے مالک تو ضرور ہیں لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں۔ یہ وہی اعلان ہے جو پریمیم کمپنیاں اور بیمہ کمپنیاں کرتی ہیں کہ وہ 2 کروڑ آپ کے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، لیکن آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حکومتی پیکج بھی وہی آنے والا ہے، اس سے عام آدمی کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد جو متوقع عدم اعتماد ہے، اس پر جو ہے اپوزیشن اپنی چالیں چل رہی ہے۔ پرویز الہی اور زرداری اس جمہوریت کے لاشے پر جو ہے پنجاب پر اپنا قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے اور عمران خان کو اگر کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی سے الگ کر دیا جائے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بطور جماعت اپنی جو ہے وہ وجود کو برقرار رکھ سکے۔ اس کے لیے جو ہے پرویز الہی پورے طریقے سے میدان میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کسی بھی طریقے سے اپنا وجود کھوتی ہے تو اس کے ورکروں کو، اس کے لیڈروں کو جو ہے وہ کافلی کا حصہ بنا لیں، اور یہی خواہش آصف علی زرداری کی ہے، اور اسی چیز کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا لانگ مارچ دراصل وہ ایک کوشش ہے کہ آصف علی زرداری کو دوبارہ سے ایک ہیرو کے طور پر بنا کر پیش کیا جائے، اور بالکل وہی کہانی دہرائی جانے والی ہے جب میاں نواز شریف کا لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا تھا اور گجرانوالہ میں آ کر ان کے مطالبات تسلیم ہو گئے تھے۔ اس صورت میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ممکن ہے گھبرا کے اسمبلیاں توڑ دے اور وہ نئے الیکشن کا اعلان کر دے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق عمران خان ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والا۔ وہ کسی بھی صورت اپنے ہاتھوں سے اسمبلیاں ہرگز نہیں توڑے گا، کبھی بھی نہیں توڑے گا، اسمبلیاں نہیں توڑے گا۔ عمران خان آخری امید تک اور آخری قطرے تک جو ہے وہ اسمبلیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اس وقت جب پاکستان مہنگائی میں گھرا ہوا ہے، پاکستان بحرانوں کی زد میں ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت عوام سے کیا گیا کوئی ایک وعدہ ایفا نہیں کر سکی، تو اس صورتحال میں عمران خان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اور اس کے ارکان اور اس کی جماعت عوام کا سامنا نہ کر سکے۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر، اپنی اپنی چال ہے، اور کچھ اطلاعات تو ایسی بھی ہیں کہ نون لیگ ایک مرتبہ پھر چھانگا مانگا کی سیاست کو دہرانا چاہ رہی ہے، یا میریٹ ہوٹل کی وہ سیاست جو چودھری پرویز الہی نے کی تھی نواز شریف کے بیہاف پر، کہ اپنے ارکان کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کہ ان کے ارکان کو گرفتار نہ کر لیا جائے، ان کا راستہ نہ روک دیا جائے۔ گو کہ ابھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالکل اس چیز سے الگ ہو چکی ہے، اور اسلام آباد والے نے تو باقاعدہ اعلان کر دی ہے اپنے علیحدگی کا، اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ بلکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے ان کی سخت سرزنش ہوئی ہے، لیکن بہت سے ادارے ہیں جس میں آئی بی ہے، آپ کا ایف آئی اے ہے، ایف بی آر ہے، اور بہت سے محکمے ہیں، ان کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں کو اور ارکان اسمبلی کو تھریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ممکنہ طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس آپشن پہ بھی غور کر رہی ہے کہ چھانگا مانگا کی طرز پر اپنے ارکان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے تاکہ کسی بھی حادثے کو روکا جا سکے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کچھ 5 اہداف ایسے ہیں، 5 تلواریں ایسی ہیں
جو اس حکومت کی گردن پہ جو ہے وہ بالکل اس جدا کرنے کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. ان میں کل فیصل واوڈا کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں لگنے والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہاں سے احساس ہو جائے گا، یہاں سے معلوم ہو جائے گا، یہ وہ ٹیسٹر ہے کہ ادارے کہاں پر ہیں. ادارے غیر جانبدار ہیں، پاکستان کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اور بالکل اگلے ہی دن یعنی 2 مارچ کو قاسم سوری کا وہ جس سٹے کے پیچھے انہوں نے 3.5-4 سال گزار دیے اس اسمبلی کی رکنیت میں، کل اس کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ 2 تلواریں ایسی ہیں جو اس حکومت پر کسی بھی وقت جو ہے وہ گر سکتی ہیں، اور اس کے لیے کل کا اور پرسوں کا دن یعنی 1 مارچ کا اور 2 مارچ کا دن بہت اہم ہے. اور اسی طریقے سے اس مارچ کے اندر فارن فنڈنگ کیس کے لیے بھی الیکشن کمیشن واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ ایک فائنڈنگ کے طور پہ آپ اپنی آخری آرگومنٹس کر دیں تاکہ ہم اس کا جواب دے دیں. تو مارچ میں فارن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اسی طریقے سے ابھی عمران خان نے، ہمارے وزیر اعظم نے جو روس کا دورہ کیا ہے اس پر بھی بڑی تنقید ہے، اس کو بھی بڑی کریٹیکل پوزیشن میں دیکھا جا رہا ہے. اور جو جرمانہ ہوا ہے پاکستانی نیشنل بینک پہ امریکہ میں، اس کو روس کے دورے سے جوڑا جا رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو اس حکومت کے لیے انتہائی خطرناک اور الارمنگ ہیں. اور اگر حکومت ان بحرانوں سے نکل گئی تو ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اور یہ غبار جو ہے اڑ رہی ہے سر بازار، اور اس پہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، ممکن ہے کچھ عرصے کے لیے اس پر پانی پڑ جائے. لیکن سب سے اہم جو ہے وہ عوام کے مسائل ہیں. بہت شکریہ.